بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل MRG ناولز اینڈ سٹوریز۔ جی ویورز، ہمارا ناول ہے فرعون صفر، قسط نمبر 3 آج ہم ریڈ کریں گے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اچھے کمنٹ کر دیا کریں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ انہوں نے دشمنی میں پہلے کون سی کسر چھوڑی ہے؟ وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ ہم گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہمارا خاندانی مکان بڑے چودھری نے اونے پونے خرید لیا ہے۔ ہم اس مکان کو بیچنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن ہمارے انکار نے ہماری زمین میں کھڑی فصل کو خاکستر کر دیا۔ ہمارے مویشی حرام موت مارے گئے، اور یہ سب ظلم چودھری حکمداد کے ایما پر کیے گئے۔ اب وہ میری جان کے در پہ ہیں۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے ان کے آگے نہ جھکوں گا تو اور نہ ہی راہ فرار اختیار کروں گا، بلکہ میں نے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اگر میری جان بھی چلی جائے گی تو مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ اگر قانون کا تعاون مجھے حاصل ہو جائے تو میری ہمت اور حوصلہ دونوں چندہ ہو سکتا ہے۔ قانون نے ہمیشہ بے گناہوں کا ساتھ دیا ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کی بات سے تھوڑا اختلاف کروں گا۔ اگو نے نرم لہجے میں کہا، آپ سے پہلے اس تھانے میں جو بھی تھانے دار آیا وہ چودھریوں کے گن ہی گاتا رہا۔ کسی نے چودھریوں کی زیادتیوں پر دھیان نہ دیا اور نہ ہی اس کے ظلم کسی کو نظر آئے۔ دیکھو بخوردار، میں نے سنجیدہ لہجے میں اسے مخاطب کیا، قانون کی کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے کسی مدعی یا فریادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے علم کے مطابق اس گاؤں کے لوگ خدا سے زیادہ چودھری حکمداد سے ڈرتے ہیں۔ جب کوئی شخص ظلم و زیادتی کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا، قانون اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اب ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا پیدا ہو گیا ہے۔ میں چودھریوں کے ظلم و ستم کے خلاف فریاد کرتا ہوں۔ دوسرے افراد تو رہے ایک طرف، میں صرف اپنے اور اپنے خاندان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کرتا ہوں اور قانون سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں۔ اور اگر اب بھی اس سلسلے میں قانون مجھے بے بس نظر آیا تو میں پھر قانون کو ہاتھ میں لینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے متعدل لہجے میں کہا، تم مجھے اپنی پوری داستان سناؤ، میں ہر ممکن تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے یقین تو نہیں آ رہا کہ آپ چودھریوں کے خلاف کچھ کر سکیں گے۔ میں قصوروار کے خلاف سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، تم خود کو بے قصور اور چودھریوں کو قصوروار ثابت کر دو۔ آپ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے میرے پاس جو کچھ ہے، گاؤں کا کوئی فرد اس کی تصدیق کے لیے اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ وہ دل شکستہ لہجے میں بولا، کوئی چودھریوں کی دشمنی مول لینے کا رسک نہیں لے سکتا۔ تم دوسروں کی بات چھوڑو، اپنی بات کرو۔ میں نے اسے نگاہ میں تولتے ہوئے کہا، بعد میں اپنے بیان سے پھر تو نہیں جاؤ گے؟ ممکن ہے تمہیں عدالت میں جا کر بھی چودھریوں کے خلاف بولنا پڑے۔ میں گردن کٹوا سکتا ہوں، لیکن زبان سے نہیں پھروں گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تم اپنی کہانی سنانا شروع کرو۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ اکرم عرف اگو نے جو حقائق میرے سامنے بیان کیے، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ظلم و بربریت کی اس خوفناک داستان کے پس منظر سے واقف ہو سکیں۔ پس منظر کو سمجھنے کے لیے پس منظر سے آگاہی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اکرم عرف اگو کئی پشتون سے اس گاؤں کے وسیق تھے۔ کچھ خاندانی زمینیں تھیں جو نسل در نسل سفر کرتی ہوئی اگو کے باپ افضل دین عرف فضلو تک پہنچی تھیں۔ رہائش کے لیے اچھا خاصا ذاتی مکان بھی تھا، جس کی پشت چودھریوں کی حویلی سے لگتی تھی۔
اگو گاؤں کے دیگر لڑکوں کو بنسبت خاصا مختلف تھا۔ اس میں پڑھنے لکھنے پر خاصی توجہ دی تھی اور خوش قسمتی سے میٹرک بھی کر لیا تھا اور اب شہر جا کر مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اس خواہش میں چودھری حکمداد کی بیٹی نیلو کی مرضی اور اسرار بھی شامل تھا۔ نیلو اور اگو میں ایک خاص لگاؤ بچپن سے ہی تھا، تاہم بعد ازاں بچپن کی یہ چھیڑ چھاڑ محبت میں بدل گئی تھی۔ جب وہ پرائمری اسکول میں تھے تو خود انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس عمر کی اٹھکیاں آگے جا کر ان کے بیچ ایک مضبوط بندھن استوار کر دیں گی۔ وہ اکثر باغ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے اور نادستگی میں بڑی گہری باتیں بھی کہہ جاتے تھے۔ عموماً ان میں اس قسم کی چھیڑ چھاڑ اور بات چیت ہوتی تھی۔ اسی قسم کی چھیڑ چھاڑ اور معصوم اٹکلیوں کے درمیان پروان چڑھتے ہوئے انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو چاہنے لگے ہیں۔ جب انہیں اپنے درمیان محبت کا احساس ہوا تو انہوں نے ملاقات میں احتیاط برتنا شروع کر دی۔ اب وہ بہت دیکھ بھال کر بات چیت کرنے لگے تھے۔ ایک روز اگو نیلو سے ملاقات کے بعد گھر پہنچا تو گھر کی حالت دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس وقت اگو کا باپ فضلو گھر میں موجود نہیں تھا، صرف اس کی ماں نور بی بی اور چھوٹی بہن تاجی گھر میں تھیں۔ ان کے علاوہ چھوٹا چودھری پٹواری رب نواز اور منشی چراغ دین گھر کا تنقیدی جائزہ لے رہے تھے۔ اسے ان لوگوں کی موجودگی سے حیرت ہوئی اور اس نے چودھری منصب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، چودھری جی، آپ ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم ذرا دیکھ رہے ہیں کہ گھر کتنا بڑا ہے۔ اس کے جواب نے اگو کو حیرت زدہ کر دیا۔ اس نے کہا، یہ گھر تو آپ نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے، میں آپ کی آمد کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس وقت تو ابا بھی گھر میں موجود نہیں۔ فضلو نہیں تو کیا ہوا؟ منشی چراغ دین نے کہا، ہم گھر دیکھتے آئے ہیں، دیکھ کر چلے جائیں گے، گھر تو چھوٹا سا ہی ہے۔ چودھری منصب نے معنی خیز لہجے میں کہا، لیکن اس کی پشت ہماری حویلی کی دیوار سے ملتی ہے، اس لیے چھوٹا ہونے کے باوجود بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ گھر کی پشت آپ کی حویلی سے ملنے سے کیا ہوتا ہے چودھری صاحب؟ پٹواری رب نواز نے سمجھانے والے انداز میں کہا، او پتر جی، بات دراصل یہ ہے کہ چودھری صاحب یہ گھر لینا چاہتے ہیں۔ اگو کی حیرت میں 2 گنا اضافہ ہو گیا۔ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، چودھری صاحب ہمارا گھر کیوں لینا چاہتے ہیں؟ بات میری سمجھ میں نہیں آئی پٹواری صاحب۔ او جھلیا، بڑے چودھری صاحب یہ مکان خریدنا چاہتے ہیں۔ پٹواری نے وضاحت امیز لہجے میں کہا، وہ تمہارے باپ کو ایک معقول رقم دیں گے اس مکان کے بدلے۔ اگو نے سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ہم تو اس مکان کو بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے چودھری صاحب۔ وہ چودھری منصب سے مخاطب تھا۔ چودھری منصب نے کہا، بات تمہارے ارادے کی نہیں بلکہ بڑے چودھری صاحب کی مرضی کی ہے، وہی ہوگا جو انہوں نے سوچ رکھا ہے۔ لیکن اگر گھر بک گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تم اپنے لیے کوئی اور گھر دیکھ لینا۔ بڑے چودھری صاحب اس گھر کا کیا کریں گے؟ اگو نے پوچھا۔ پٹواری نے جواب دیا، وہ اپنی حویلی کو بڑھانا چاہتے ہیں، تمہارا گھر خرید کر وہ اپنی حویلی میں شامل کر لیں گے، ایسی اندھیر بھی نہیں بچی ہوئی۔ اگو نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پٹواری رب نواز چودھری منصب نے پٹواری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس نادان سے مغز ماری نہ کرو، مکان ہم نے دیکھ لیا ہے، اب کے فضلو سے ہی ہماری بات ہوگی۔ کوئی بات نہیں ہوگی چودھری صاحب، اگو نے سرکشی سے کہا، ہم ہرگز یہ مکان فروخت نہیں کریں گے۔ ابا جانتا ہے کہ ہم اس مکان پر پکی چھت ڈال کر اسے 2 منزلہ بنائیں گے، بس ذرا میں شہر جا کر بڑا افسر بن جاؤں۔ چودھری منصب نے اگو کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، مستقبل کے ڈی سی صاحب،
تو پھر تم ایسا کرو کہ ہماری حویلی خرید لو، اسے بھی اپنے پکے مکان میں شامل کر لینا، ہم کوئی کرائے کی جھگی لے کر گزارا کر لیں گے۔ چودھری صاحب، آپ میری بات کو مذاق نہ سمجھیں، اگو نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہمارے باپ دادا اس مکان میں رہتے آئے ہیں اور ہماری آئندہ نسلیں بھی یہی رہیں گی۔ کوئی بھاری سے بھاری قیمت دے کر بھی اسے نہیں خرید سکتا۔ چودھری منصب نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگو تو ڈی سی بننے شہر چلا جائے گا، آنے والی کوئی نسلوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں شہر میں جاؤں گا تو لوٹ کر واپس بھی آؤں گا۔ اگو چودھری کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، میری آنے والی نسل اس مکان میں پروان چڑھے گی۔ 4 جماعتیں پڑھ کر اس کا مغز الٹ گیا ہے۔ منشی چراغ دین نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس لیے اڑی اڑی باتیں کر رہا ہے۔ چودھری نے زہریلے لہجے میں کہا، ٹھیک کر دیں گے اس کا دماغ بھی منشی جی، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ بات ختم کرتے ہی چودھری منصب نے ایک مونچھ کو بل دیا، پھر پٹواری رب نواز کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آؤ پٹواری جی، اب واپس چلتے ہیں۔ منشی نے جاتے جاتے اگو کو گھورا اور زیر لب بڑبڑایا، پاگل دا پتر۔ پھر وہ تینوں اس گھر سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد اگو اپنی ماں سے اس سنگین صورتحال پر بات چیت کرنے لگا، لیکن وہ جس قدر سوچ رہے تھے اتنا ہی الجھتے چلے جا رہے تھے۔ رات کو فضل گھر آیا تو اگو نے پورا واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ فضل ساری بات سننے کے بعد بھڑک اٹھا، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ابا، میں نے ساری تفصیل تو تمہیں بتا دی۔ فضلو پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تو اس گھر کو خریدنے کی بات کر رہے تھے؟ ہاں ابا۔ اگو نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کہا، اور میں نے واضح الفاظ میں انہیں بتا دیا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر یہ گھر فروخت نہیں کریں گے۔ ہم اس گھر کو پکا بنائیں گے اور اس پر دوسری منظر بھی ڈالیں گے۔ نور بی بی نے کہا۔ اگو نے چھوٹے چودھری کو ساری بات سمجھا دی ہے۔ او بھلیے لوکے، فضلو نے اداس لہجے میں کہا، تم کیا بجھتی ہو، وہ اگو پتر کے سمجھانے سے سمجھ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ پھر خیالوں میں کھو گیا۔ اگو نے جوشیلے لہجے میں کہا، کچھ بھی ہو جائے ابا، لیکن ہم یہ گھر چودھریوں کے ہاتھ فروخت نہیں کریں گے۔ او شدائیا، فضلو نے اگو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ گاؤں میں صرف ایک ہی پکی حویلی ہوتی ہے؟ دوسرا پکا مکان بنانے کی ہمت وہی کر سکتا ہے جسے چودھریوں کی فکر نہ ہو۔ تم نے جو پکا 2 منزلہ مکان بنانے کی رٹ لگا رکھی ہے، تو اسی وجہ سے چودھری حکمداد ہمارے مکان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اب وہ اسے حاصل کر کے ہی رہے گا پتر۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ ہم اس کی برابری کریں؟ اگو نے کہا، شہر میں تو ہمارے تو سارے مکان ہی پکے ہوتے ہیں، کیا وہاں کا ہر شہری چودھری ہوتا ہے؟ شہر اور گاؤں میں بڑا فرق ہوتا ہے پتر۔ ابا، یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ کوئی اپنے حق حلال کی کمائی سے گاؤں میں پکا مکان نہیں بنوا سکتا؟ تو نے جھنجھلاہٹ امیزے میں پوچھا۔ قانون نہیں چلتا پتر، یہاں چودھریوں کی ڈالی ہوئی ریت، پھر یہی سب سے اہم منجی ہوتی ہے۔ میں ایسے کسی ریٹ کو نہیں مانتا، تمہارے نہ ماننے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس کا فیصلہ تو آنے والے وقت ہی کرے گا۔ اگو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میرے جیتے جی چودھری یہ مکان حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میں واری صدقے جاؤں سونے لال پر۔ نور بی بی نے بیٹے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، تم اپنے ضد سے باز آ جاؤ پتر، ہم چودھریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے آپ دونوں یہ مکان چودھری حکمداد کے ہاتھ فروخت کرنے کو تیار ہیں۔ اگو نے باری باری نور بی بی اور فضلو کو دیکھا۔ مجبوری ہے پتر، ہمیں ایسا ہی کرنا پڑے گا، فضلو نے کہا۔ نور بی بی بولی، ہم ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں میرے چن، مگر یہ تو زبردستی ہوگی۔ اگو کے لہجے میں بے بسی اور مایوسی عیاں تھی۔ یہ بھی تو سوچیں کہ اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟
فضلو اور نور بی بی کے پاس اگو کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بیٹے کے ساتھ بحث کرنے سے اعتراض کیا۔ اگو اندر ہی اندر کرتا رہا، تاہم رات کے آخری پہر میں اسے نیند آ گئی۔ دوسرے روز بڑے چودھری حکمداد نے اگو اور اس کے باپ فضلو کو اپنی حویلی میں بلا لیا۔ وہ جب حویلی پہنچے تو چودھری حکمداد بڑے کروفرد کے ساتھ اپنی مسند پر جلوہ فروز تھا۔ اس کے دائیں بائیں دونوں بیٹے چودھری منصب اور چودھری منصور جوانی کے نئے طاقت کے زور اور حاکمیت کے الزام میں مبتلا براجمان تھے۔ ان کے علاوہ بھی گاؤں کے بہت سے معتبر لیکن چودھری حکمداد کے نمک خور وہاں موجود تھے۔ فضلو نے حسب دستور چودھری حکمداد کے قدم چھوئے اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگو چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجائے خاموش کھڑا تھا۔ اس نے نہ تو چودھری حکمداد کے قدم چھوئے تھے اور نہ ہی اسے سلام کیا تھا۔ چودھری حکمداد نے قہرناک انداز نظر سے اگو کو گھورا، پھر فضلو سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بھائی فضلو، تیرے ساتھ یہ چھوکرا کون چھوکرا ہے؟ یہ میرا پتر ہے چودھری صاحب، فضلو نے آج جانا لہجے میں کہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام تو اکرم ہے سرکار، فضلو نے مسکین صورت بنا کر کہا، لیکن اگو مشہور ہے۔ بھائی واہ، چودھری حکمداد نے تمسخرانہ انداز میں کہا، بڑا بانکا اور جیلا جوان ہے تیرا پتر، کیا سرے کی دھار ہے، کیسے فینشی بال ہیں، بس ایک دوپٹے کی کسر باقی ہے، اگر وہ بھی اوڑھ لے تو بالکل زنانی لگے۔ حاضرین مجلس نے اس مذاق سے محفوظ ہونا اپنا فرض جانا اور کھلکھلا کر انہیں دیے، لیکن اگو خاموش کھڑا رہا۔ البتہ فضلو نے ندامت سے نظریں جھکا لی۔ جی ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری، اور کیا لگتا ہے آپ کو چودھری کے ظلم سے کیسے بچے گا اگو، اور کیا پولیس تھانے دار کی مدد کر سکے گا؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔